السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ آج 29 اپریل 2022 بروز جمعہ کی بہت بڑی خبر آپ حضرات کی خدمت میں اتر پردیش کے دیوبند شہر کی رکھی جا رہی ہے۔ ناظرین بتا دیں، یوپی اتر پردیش ATS نے دیوبند میں کارروائی کرتے ہوئے ایک مشتبہ بنگلہ دیشی شہری کو گرفتار کیا۔ ATS نے کہا کہ گرفتار شدہ نوجوان سے فرضی دستاویزات کی بنیاد پر دیوبند کے دارالعلوم میں زیر تعلیم تھا۔ اس کے پاس سے بنگلہ دیشی کرنسی، پاسپورٹ کی فوٹو کاپی اور دیگر دستاویزات برآمد ہوئی۔ ATS حکام کے مطابق گرفتار بنگلہ دیشی شہری کی ملک دشمن سرگرمیاں بھی منظر عام پر آئی ہیں۔ اس طرح کا ATS نے دعویٰ کرتے ہوئے بنگلہ دیشی تعلق بنگلہ دیش کے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ ناظرین اکرام بتا دیں، ATS نے کہا کہ طلحہ گرفتار شدہ شخص ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، جس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ یہ ATS کا دعویٰ ہے۔ وہ دارالعلوم میں واقع دار جدید کے کمرہ نمبر 61 میں رہتے ہوئے عربی عالم کی 8ویں جماعت کی پڑھائی کر رہا تھا۔ اطلاع ملنے پر کہ وہ بنگلہ دیشی ہے، اسے سہارنپور دفتر میں ATS کی فیلڈ یونٹ میں بلایا گیا اور اس سے سخت پوچھ گچھ میں اس نے بنگلہ دیشی شہری ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ ناظرین بتا دیں کہ ادھر دارالعلوم دیوبند کے قائم مقام محترم حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی نے کہا کہ معاملہ ان کے علم میں آیا ہے تو خود ATS نے اس سلسلے میں جانکاری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عید کی تعطیلات کے باعث ادارے کے تمام دفاتر بند ہیں، جس کی وجہ سے گرفتار طالب علم کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابھی بھی تفتیش جاری ہے۔ اگر مذکورہ طالب علم یہاں زیر تعلیم تھا تو اس نے یہاں اپنے ہندوستانی ہونے کے دستاویزات جمع کرائے ہوں گے۔ مولانا عبدالخالق مدراسی نے کہا کہ اس سال سے داخلے کے معاملے میں ادارے کی طرف سے قوانین کو سخت کر دیا گیا۔ اب طلبہ جو بھی دستاویزات جمع کرائیں گے وہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کو تصدیق کے لیے بھیجے جائیں گے۔ غلط ثابت ہونے پر کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جو ہندوستانی دستاویز فرضی بنا سکتا ہو وہ دارالعلوم دیوبند کا کارڈ بھی فرضی بنا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلحہ نامی نوجوان کو ATS نے کہیں اور سے گرفتار کیا ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند میں اس طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس طرح سے صاف وضاحت دارالعلوم دیوبند کے قائم مقام محترم حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی صاحب نے کر دیا۔ ناظرین، اس طرح سے شیخ عظیم دینی ادارہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے متعلق اس کو بدنام کرنے کی ہو سکتا ہے، اس طرح سے سازش رچانے کے لیے کسی کو تیار کیا جا رہا ہو۔ بہرحال ناظرین اکرام، اگر یہ سارے الزامات صحیح ہیں، اس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے تو واقعی دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہو سکتی ہے۔ اس معاملے پر ناظرین آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اور تمام طلبہ جو دارالعلوم کو جانے والے ہیں، مکمل ہندوستانی دستاویزات جو ہندوستان کی حکومت اور یہاں کی انتظامیہ دیتی ہے اسی کو لے جائیں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ ویڈیو کو لائک کریں، اس کو خوب شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔